اردو دنیا کے معزز ناظرین، نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، طیب اردگان اور عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ فرانسیسی صدر نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ میکرون کا بیان سن کر دنیا حیران۔ فرانس کے بعد ایک اور ملک میں توہین آمیز خاکوں کا واقعہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ عالمی اداروں نے فرانس کے خلاف کون سا بڑا ایکشن لیا ہے۔ مسلمانوں کے حق میں دیے کینیڈا کے وزیر اعظم کے بیان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مکسڈ مارشل آرٹس کی دنیا کے ناقابل شکست ہیرو نے بھی فرانس کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، طیب اردگان اور عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے گھٹنے ٹیک دیے۔ میکرون جو کل تک مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زہر اگل رہا تھا، آج اس نے اپنے تمام بیانات سے یو ٹرن لے لیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ضرور، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ملک کینیڈا نے بھی فرانسیسی صدر کو بھی جھٹکا دے دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متنازع فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے سوال پر جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم ہمیشہ آزادی اظہار رائے کا دفاع کریں گے، مگر اس کی ایک حد ہونی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے لیے احترام کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری طور پر لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے الفاظ اور افعال کے دوسروں پر اثرات کا علم ہونا چاہیے اور ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے ہمارے ساتھ رہنے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، اور خاص طور پر ایسے افراد جنہیں معاشرے میں بڑے پیمانے پر امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان پیچیدہ مسائل پر ذمہ داری کے ساتھ بحث کے لیے معاشرہ تیار ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی جانب۔ ایمانوئل میکرون، جسے اب اپنی تباہی صاف نظر آنے لگی ہے اور جو اپنے پرانے بیانات سے مکر گیا ہے۔ میکرون کا کہنا ہے کہ گستاخانہ خاکوں سے متعلق اس کے بیان کو توڑ مروڑ کر پھیلایا گیا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ میں گستاخانہ خاکوں کا حامی ہوں۔ عرب دنیا کے مشہور ترین براڈ کاسٹنگ ادارے الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ وہ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتا ہے، تاہم انہیں جاننا ہوگا کہ گستاخانہ خاکے حکومتی منصوبہ نہیں اور نہ اسے سرکاری حمایت حاصل ہے۔ میکرون نے کہا کہ میرے خیال سے اشتعال کی وجہ سے میرے حوالے سے منسوب جھوٹی باتیں ہیں۔ گستاخانہ خاکوں سے متعلق میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پھیلایا گیا ہے، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ جیسے میں ان گستاخانہ خاکوں کا حامی ہوں۔ میکرون نے کہا کہ گستاخانہ خاکے نجی صحافتی اداروں نے شائع کیے جو حکومتی اجارہ داری سے آزاد ہیں۔ ناظرین، یہاں فرانسیسی صدر مکمل باز نہ آیا اور مسلمانوں کے خلاف اپنا بغض نکالتا رہا۔ میکرون نے مزید کہا کہ کچھ لوگ اسلامی تعلیمات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح کر کے قتل و غارت، تشدد اور اشتعال انگیزی بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرانسیسی صدر کے مطابق اسلام کے نام پر جو چیز پھیلائی جا رہی ہے وہ خود مسلمانوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ دہشت گردی کا خمیازہ بھگتنے والے 80% لوگ مسلمان ہیں۔ واضح رہے کہ فرانس کے خلاف پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، مالی، فلسطین اور لبنان سمیت کئی دیگر ممالک میں بڑے پیمانے پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ ترک صدر طیب اردگان اور ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے فرانس کے خلاف سخت بیانات دیے۔ مسلم ممالک اور عالمی اداروں کی جانب سے فرانسیسی صدر کے ایکٹ پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے خلاف 57 اسلامی ممالک اور 22 عرب ممالک کی جانب سے بھی اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی گئیں۔ ان خاکوں کی اشاعت کے بعد فرانس کے ایک چرچ پر بھی حملہ ہوا، جس میں ایک مسلمان نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے 3 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ مسلم ممالک میں ہنگامی طور پر فرانسیسی اشاع کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا، جس سے ایک خبر کے مطابق فرانس کو ایک ہی دن میں $28 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات سے کھیلنے کی قیمت اس قدر خطرناک ہوگی، فرانسیسی صدر کو اندازہ تک نہ تھا۔ مگر اب صدر میکرون نے اپنی آواز مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے ایک طویل انٹرویو میں کہا، لیکن میں تشدد کو جائز قرار دینے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں ان جذبات کو سمجھتا ہوں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے کام کو سمجھیں۔ میرا کام چیزوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، جیسے کہ میں یہاں کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ان حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، بیلجیم میں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ کلاس میں دکھانے والا ٹیچر معطل کر دیا گیا ہے۔
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा टीचर ने फ्रांसीसी उस्ताद के मामले पर बात करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका दिखाया था, जिसके बाद ब्रसेल्स के जिला मोलेनेबिक में काम करने वाले टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। मुलजिम ने इनमें से एक खाका दिखाया था जो इससे पहले मैगजीन चार्ली हेब्डो में छप चुका है। मोलेनबेक के मेयर के तर्जुमान ने बताया कि हमारा फैसला इन खाकों से मुताल्लिक इस हकीकत पर मबनी है कि ये काबिल एतराज़ है। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम तब भी यही करते। तर्जुमान का मजीद कहना था कि बच्चों की उम्रें 10 से 11 साल थी और 2 से 3 वालिदैन ने शिकायत की। दूसरी जानिब आलमी शोहरत याफ्ता मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर खबीब नूरमागोमेदोव ने गुस्ताना खाके शाया करने और फ्रांसीसी सदर की जानिब से इस्लाम मुखालिफ बयान देने की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में अपने करियर तक नाकाबिल शिकस्त रहने वाले फातेह खबीब नोरमा ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ बयान देने की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है और भरपूर एहतजाज करते हुए फ्रांसीसी सदर की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिस पर जूते का निशान बना हुआ है। खबीब ने गुस्ताखाना खाकों की अशात पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि खुदावंद करीम इस बुरी मखलूक और इसके तमाम पैरोकारों के चेहरों को बदल दे जो आज़ादी इजहार राय के नारे के तहत 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों के जज्बात मजरूह करते हैं। अल्लाह पाक इनको इस जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में रुस्वा करे। अल्लाह के हिसाब में जल्दी है और आप देखेंगे। पोस्ट में मजीद लिखा गया कि हम मुसलमान अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ, अपने वालिद, बच्चों, बीवियों और इन तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। यकीन करें ये इश्तियाल अंगेजी इनके पास दोबारा आएगी। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।